السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو ود این ادر ولاگز مبشر راجپوت ڈیلی ولاگز کے اندر میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ مبشر راجپوت۔ یہ خاتون ہے جی اچھڑا بازار کے اندر ایک برگر شاپ پر آئی ہے۔ اس نے ایک ایسا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ عربک لفظ لکھے ہوئے تھے۔ تو اس سے آگے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے۔ کل ایک واقعہ پیش آیا ہے لاہور اچھڑا کے اندر، اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی بہت بچت ہو گئی ہے۔ اگر یہ واقعہ ہو جاتا، رونما ہو جاتا جو ہونے والا تھا، تو لاہور اچھڑا کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جانا تھا۔ ہوا کچھ ایسا ہے کہ ایک خاتون جو لاہور اچھڑا کے نزدیک گھر میں رہنے والی ہے، وہ خاتون ایک عربی لباس جو عربی کسی برانڈ کا لباس ہے، اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہوتا ہے عربی زبان کے اوپر، تو اس نے وہ لباس یہ پتہ کیا ہوا تھا، اور وہ اچھڑا بازار میں گئی ہے۔ کچھ چیزیں خریدنے کے بعد وہ برگر والی شاپ پر برگر لینے گئی ہے۔ تو جب اس نے برگر لینے کے لیے وہاں پر رکی ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کے پیچھا کیا ہے، اور لوگوں کے مطابق یہ تھا کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے کچھ، اور یہ جو عربی لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ جو ہے ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لفظ حلوہ۔ حلوہ کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر میٹھا، خوبصورت یا سویٹس کے یا اچھی چیز کے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو کچھ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو برا بلا بھی کہا ہے، کہ گالی گلوچ بھی کی ہے، ایسے کرو ایسے کرو، اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ باقی آپ ویڈیو میں مزید دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہوا ایسا ہے کہ اس لڑکے نے جو برگر شاپ والا ہے، اس نے 15 پہ کال کی ہے فوراً، اور اس لڑکی کو اپنے پاس ریسکیو کیا ہے، مطلب اپنے پاس بٹھایا ہے کہ آپ ادھر ویٹ کرو۔ 15 پر کال کے بعد SHO اچھڑا اور میڈم ASP شہر بانو نقوی موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں افسر موقع پر جب پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر جا کر سارے معاملے کو ہینڈل کیا، لیکن لوگ جو تھے وہ بے قابو ہو چکے تھے۔ ان کے مطابق یہ تھا کہ یہ شاید یار ہمارے قرآن پاک کی یا کسی حدیث وغیرہ کی کوئی توہین کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں میڈم شہر بانو صاحبہ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا ہے، اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر واقعی ہی اس لڑکی نے کوئی ایسا کیا ہوگا تو نہ تو اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن ہمیں اپنی کارروائی کرنے دیں، ہم دیکھیں تو صحیح ہے کیا چیز ہے، معاملہ ہے کیا۔ تو میڈم شہر بانو نقوی صاحبہ نے اس لڑکی کو ریسکیو کیا ہے، اور اس کو لے کر اپنے آفس چلے گئے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کچھ علماء کو بھی بلایا ہے، ان سے بھی تصدیق کیا کہ ہاں اگر حقیقت میں یہ توہین ہے تو پتہ تو چلے نا اس نے کیا کیا ہے۔ تو ہوا پھر ایسا ہے، کچھ علماء بھی گئے ہیں وہاں پر، اور پھر پتہ یہ چلا ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے جی اپنے کپڑوں کے اوپر حلوہ، جس کے معنی ہیں خوبصورتی کے یا اچھی چیز کے یا میٹھی چیز کے یا سویٹس وغیرہ کے۔ یہ ایک عام لفظ ہے عربی کا حلوہ۔ عربی کے اندر لوگوں نے یہ ایک اچھا ڈریس سمجھا ہوا ہے۔ عربی کے اندر ایک مطلب ٹرینڈنگ جس کو کہتے ہیں نا، یہ عربی کے اندر ٹرینڈنگ ڈریس میں آتا ہے۔ عربی خاتون اس لباس کو بہت شوق سے پہنتی ہیں اور اوپر اس کے اسکارف لے لیتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو بہت زیادہ خوبصورتی سے یوز کرتی ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کے اندر فرسٹ ٹائم تھا، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تو لوگوں کے مطابق یہ ایک غلط تھا کہ یہ عربی ہے، تو مطلب کہ میں جیسے کہ میں ہی ہوں، تو ہمیں تو عربی کا یہی ہوتا ہے کہ عربی قرآن پاک ہے، تو عربی میں کچھ لکھا تو وہ غلط ہو سکتا ہے، مطلب وہ اسلامی طور پر لکھا ہے تو کس نے کیوں لکھا کپڑوں کے اوپر، لیکن اصل میں یہ عربی برانڈ ہے، تو انہوں نے اپنے برانڈ کا لکھا ہوا ہے حلوہ، وہ حلوہ نام کا ایک برانڈ ہے۔ السلام علیکم، میں اچھڑا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسا کرتا ہوں میڈم ASP شہر بانو صاحبہ کو، جنہوں نے اس معاملہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اور بر وقت پہنچ کر لاہور شہر کو اور پاکستان کو اسپیشلی، کیونکہ پاکستان کے اندر PSL ہو رہی ہے، اگر وہاں پر کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا جیسا کہ سیالکوٹ میں ہوا تھا ایک سری لنکن کے ساتھ، کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹر پاکستان سے باہر سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، یا جو لوگ باہر سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت ہی برا جانا تھا باہر کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو شہر بانو صاحبہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو سلوٹ کیا جائے، انہوں نے بہت اچھی کاوش کی ہے، اور لاہور پولیس کا یہ بہت اچھا ورک ہوا ہے کہ انہوں نے لاہور پولیس نے بہت ہی اپنے ٹائم پر پہنچ کر یہ کارروائی کی ہے۔ اگر وہ لیٹ ہو جاتے یا کسی وجہ سے مسئلہ بنتا تو ان کے نہ پہنچنے سے پہلے کہ وہاں پر مس ہیپ ہو جاتا تو لاہور کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ میں
سلوٹ کروں گا لاہور پولیس کو، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو میں بھی مسلمان ہوں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پہلے اس کی تھوڑی گہرائی تک جائیں کہ ہے کیا، ہم مطلب خود ہی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ ہم بعد میں پچھتائیں کہ یار اس نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، پھر ہم نے بھی اس کے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے۔ تو بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔